الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کیا ہے؟ صلاۃ اللیل کیا ہے؟ اور وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے ہم اللہ عز و جل کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے وظائف ہیں، وہ کون سے ورد اوراد ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کے محبوب بن سکتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم ہر قسم کی مشکل سے بآسانی نکل سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ سماعت فرمائیں گے، اس لیے ویڈیو کو انتہائی توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے شروع سے آخر تک، اور ثواب جاریہ کی نیت سے دیگر احباب تک بھی اس کو پہنچانا ہے۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعہ یعنی کہ جمعے کے دن اور کون جمعے کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں کہ جس دن فرشتے آپ کے درود پاک کو چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ تو یہ دن آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان دنوں میں درود پاک کی آپ نے کثرت کرنی ہے، کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے بآسانی نکل جاتا ہے۔ میری دیگر ویڈیوز بھی درود پاک کے حوالے سے یقیناً آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، اگر نہیں سنی تو ان کو بھی آپ سن لیجئے، کہ جس میں درود پاک پڑھنے کے متعلق کچھ واقعات میں نے عرض کیے ہیں کہ پہلے کے لوگ اپنے معاملات کے حل کے لیے ایک ہی عمل رکھتے تھے، اور وہ درود پاک کا عمل ہوا کرتا تھا۔ ایک خاص ٹائم مخصوص کرتے تھے، اس میں وہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے تھے، اور اس کی برکت سے خواب کے اندر ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب رونق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے، جن وظائف کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، وہ اعمال ان میں سے سب سے زیادہ افضل عمل وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے، اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اگر ایسا شخص کہ جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، اللہ عز و جل کے قریب ہو، تو وہ اللہ عز و جل سے جو بھی سوال کرے گا تو اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اور وہ اگر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، حفاظت مانگے گا دشمن سے، حاسدین سے، شریر لوگوں سے، جہنم سے، برے اعمال سے، حادثات سے، تو اللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے اس کو پناہ میں رکھے گا۔ اب صلاۃ اللیل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں گے ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے جو نوافل ہوتے ہیں یہ دن کے نوافل سے زیادہ فضیلت والے افضل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے۔ صلاۃ اللیل یہ ایک قسم کی تہجد ہی ہے، لیکن صلاۃ اللیل میں اور تہجد میں یہ فرق ہے کہ صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد آپ کے سوئے بغیر یہ پڑھی جاتی ہے، اور جو تہجد ہوتی ہے اس میں آپ کا سونا لازم ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر سوئیں گے، اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو اس وقت آپ جو نوافل پڑھیں گے وہ تہجد کے نوافل کہلائیں گے۔ اب تہجد کے جو نوافل ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نفل کے ذریعے ان کو پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہیں گے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں کہ اس سے ایک قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو نرم گفتگو کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو متواتر روزے رکھتے ہیں اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کو نماز کے ذریعے یاد کرتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ تہجد پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں، کہ تہجد پڑھنے والے کو جنت میں کس مقام میں رکھا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی اپنا معمول بنائیں اور آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم فرائض کی بھی پابندی کریں گے اور ہم نوافل بھی پڑھیں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، واقعی کسی بڑی پریشانی کے اندر گرفتار ہیں اور ایسے معاملات کے جو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو آپ تہجد کے ذریعے، اپنے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ یقینی طور پر اپنے معاملات کے حل کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی سفر کرتے ہوں گے۔ آپ اپنے معاملات کے حل کے لیے وظائف بھی حاصل کرتے ہوں گے، آپ اپنے معاملات کے حل کے لیے کتب کو بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ کو وہ عمل میں نے بتا دیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے معمولات کے اندر یہ عمل شامل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ انہی اعمال کے اوپر زیادہ توجہ دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات میں آسانیاں کریں، اپنی پریشانیوں کو دور کریں، دشمن ہیں وہ آپ کے دوست بنیں، آپ کے ساتھ جو جھگڑتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ مخالفت چھوڑ دیں، آپ کے دفتر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر معاملات درست ہو جائیں، تو آپ فرائض کی پابندی کریں اور تہجد کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔